نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا زرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون صدق اللہ العظیم۔ منافقین کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ منافقین میں بہت سے لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ کر آئے تبوک سے تو کچھ لوگوں نے واقعتاً دل سے ندامت و شرمندگی محسوس کی اور انہوں نے توبہ کر لی اور وہ واپس آنا چاہا، انہوں نے اعتراف کر لیا اپنی غلطی کا۔ اب ان کے بارے میں بیان ہو رہا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا جی ہم سے غلطی ہو گئی، ہم اعتراف کرتے ہیں، تو آپ ہمارا جو مال ہے، جس مال کی محبت کی وجہ سے ہم یہ سفر نہیں کر سکے، ہم یہ سارے کا سارا مال اب اللہ کے راستے میں صدقہ دیتے ہیں، تو آپ سے قبول فرما لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول نہیں فرمایا۔ اس موقع پر پھر اللہ تو ظاہر ان کے دلوں کے حال کو جانتا ہے، اس موقع پر اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، خذ من اموالہم صدقہ، آپ ان سے صدقہ قبول کر لیں۔ یہ مطلب یہ ہے کہ سچے دل سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے صدقہ قبول کر لیں، تطہرہم وتزکیہم بہا، کیونکہ یہ مال کا خرچ کرنا ان کی تطہیر اور تزکیہ کرے گا۔ تطہیر کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پاکیزہ بنائے گا، اور تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل سے مال کی محبت کو نکالے گا۔ تو زکوٰۃ کا مقصد بھی یہی ہے، جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اصل میں مال کی محبت اس کے دل سے کم ہوتی ہے، نکلتی ہے۔ تو جتنا خرچ کرے گا اتنی مال کی محبت کم ہوتی جائے گی، اور جتنا خرچ نہیں کرے گا اتنی مال کی محبت بڑھتی جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے یہ مال جو ہے قبول فرما لیں، یہ مال ان کی تطہیر اور تزکیہ کرے گا۔ وصلی علیہم، اور آپ ان کے لیے دعا بھی کریں۔ ان صلاتک سکن لہم، کہ آپ کی دعا جو ہے ان کے لیے تسکین کا باعث بنے گی، اطمینان کا باعث بنے گی۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا بھی ہے۔ علم یعلموا ان اللہ یقبل التوبہ عن عبادی، فرمایا کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ انہوں نے جان لیا، اور یہ جان کر انہوں نے یہ توبہ کی اور اپنا مال جو ہے اللہ کے حضور خرچ کرنے کے لیے لائے۔ اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے جان لیا تو اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور ان کے صدقات کو بھی قبول فرماتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں سے علماء نے یہ مسئلہ بتایا ہے کہ جب انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اس کا بہترین ذریعہ توبہ کرنے کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ تو انسان اللہ سے وعدہ کرے، اللہ ہی کو معلوم ہے، تو اللہ کے سامنے اعتراف کرے اور صدقے کے طور پر، جرمانے کے طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، فرمایا کہ اب آپ انہیں بتا دیں، یعنی یہ معاملات ہو گیا، انہوں نے اعتراف بھی کر لیا، اب اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر دیا، لیکن اب ان کے بعد بھی ان کا عمل ٹھیک رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ یہ خرچ کر کے پھر واپس اسی روش پر لوٹ آئیں۔ آپ ان کو بتا دیجئے کہ اعملوا، عمل کرتے رہو، ایسا نہ ہو کہ عمل چھوڑ دینا۔ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ تمہارے عمل کو دیکھتا رہے گا، اور اللہ کا رسول بھی، والمؤمنون، المؤمنین بھی۔ اگر تم اپنے عمل پر استقامت سے قائم رہے اور چلتے رہے تو پھر انشاءاللہ یہ تمہاری توبہ ہے، یہ بھی قبول ہوگی، اور اللہ تمہیں آگے بھی استقامت نصیب فرمائیں گے۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ،
اور فرمایا پھر ان قریب تم اسی اللہ کے حضور پیش ہونے والے ہو جو چھپی چیز کو بھی جانتا ہے اور غائب کو بھی جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو وہ تمہیں تمہارے اعمال کی خبر جو ہے وہ تمہیں کر دے گا جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، فرمایا ایک اور گروہ بھی ہے، اب ایک اور گروہ کا بیان ہو رہا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ نے اپنے امر کو ابھی روک لیا ہے۔ یعنی کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ جنہوں آئے انہوں نے توبہ کی، ان میں سے ابو لبابہ بھی تھے جنہوں نے آ کر اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھ لیا اور کہا کہ جب تک اللہ میری توبہ نہیں قبول کرے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خود نہیں کھولیں گے میں نہیں جاؤں گا۔ تو کئی دن تک وہاں پر بندے رہے، وقت پہ اگر لوگ انہیں روٹی پانی دے دیتے اور جب کبھی یعنی پیشاب پخانہ کی حالت ہوتی تھی کھول دیتے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے آپ کو باندھ کے رکھا، جب اللہ نے توبہ قبول کی تو صحابہ نے چاہا کہ ہم تمہیں کھول دیتے ہیں تو ان کا نہیں، حضور خود کھولیں گے تو کھولوں گا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، آپ نے ان کو کھولا۔ تو یہ تقریباً 10 لوگ تھے جنہوں نے اس طرح کا عمل کیا۔ تو ان کے علاوہ کچھ اور بھی تھے جن میں 3 کا ذکر آتا ہے حدیث میں، ابھی آگے ذکر آئے گا قرآن مجید کے اندر بھی، جن سے تھوڑی مزید دیر ہوئی اور وہ کچھ دیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، جن میں کعب ابن مالک ہے جن کا بڑا مشہور واقعہ حدیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا۔ انہوں نے لیکن دیر کر دی اپنے اعتراف میں، تو اللہ نے کہا کہ ان کا معاملہ پینڈنگ ہے، ان کو ہم نے اب انتظار میں رکھیں، جب اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ تو فرمایا کہ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے معاملے میں اللہ نے توقف اختیار کیا ہے، کوئی اللہ کا امر نہیں آیا۔ اما یعذبہم، چاہے گا تو اللہ ان کو عذاب دے گا، و اما یتوب علیہم، اور چاہے گا تو ان کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ واللہ علیم حکیم، بے شک اللہ ہی جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ اب یہ اگلی آیات میں پھر ان کا تفصیلی ذکر آئے گا، وہ میں آپ کو انشاءاللہ وہ ساری تفصیل سناؤں گا کہ اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور بڑی اعزاز کے ساتھ پھر ان کی توبہ کو قبول ہوئی، اور لیکن وہ ایک لمبا عرصہ تک ان کی آزمائش چلی، کہ وہ بیش 50 دن تک وہ اس آزمائش میں رہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، فرمایا اسی طرح وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے مسجد ضرار بنائی ہے۔ مسجد ضرار کیا تھی؟ مدینہ میں قباء تو آپ لوگوں نے دیکھی ہے جو وہاں پہ تشریف لے گئے ہیں، تو قباء کے پاس ہی، قباء کی بستی کے اندر ہی ان لوگوں نے منافقین ایک مسجد بنائی اور مقصد یہ ظاہر کیا کہ ہم یہ مسجد بنا رہے ہیں اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ چونکہ ساری آبادی جو ہے قباء کی مسجد میں جا نہیں سکتی، کچھ لوگ دور بھی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں چلیں یہاں پہ وہ لوگ نماز پڑھ لیا کریں گے، جو قباء میں نہیں جا سکتے وہ ہماری مسجد میں پڑھ لیا کریں گے۔ لیکن مقصد کچھ اور تھا، مقصد یہ تھا کہ منافقین کو ایک ٹھکانہ مل جائے اور جہاں پہ بیٹھ کر وہ مشورے کریں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں۔ تو اس کا نام اللہ نے مسجد ضرار رکھا۔ 2 لفظ ہوتے ہیں، ایک ہے ضرر اور ایک ہے ضرار۔ ضرر کا مطلب بھی تکلیف ہے اور ضرار کا مطلب بھی تکلیف ہے، لیکن ان میں فرق کیا ہے؟ ضرر ہوتا ہے تکلیف پہنچانا، جو بندہ کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے اس کے اگینسٹ اس کو فائدہ ہوتا ہے، یعنی ضرر میں تکلیف پہنچانے والے کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے اور دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے۔ ضرار میں یہ ہوتا ہے کہ تکلیف تو پہنچ رہی ہوتی ہے لیکن تکلیف پہنچانے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ اس لیے اللہ نے اس کا نام ضرار رکھا کہ جو منافقین مسلمانوں کو تکلیف تو پہنچا رہے تھے لیکن ان کا اپنا تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا نا، چنانچہ اس مسجد کا نام اللہ نے مسجد ضرار رکھا، جس کو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گروا دیا، جلوا دیا۔ یہ لوگ پھر یہ سارا پلان بنا کر مسجد بنا کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں پہ ایک نماز پڑھ دیجئے۔ ان کا مقصد یہ کہ اتھینٹک ہو جائے، بات مستند ہو جائے کہ حضور نے یہاں پہ نماز پڑھی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ابھی تو ہم جا رہے ہیں، تبوک کا سفر ہے، لمبا سفر ہے، واپسی پہ دیکھیں گے۔ لیکن جب واپس تشریف لائے، مدینے میں ابھی داخل نہیں ہوئے تھے، قباء میں داخل وہی آ گئے کہ یہ مسجد ضرار ہے، اس کو اب گرا دیں۔ اس سے کوئی اسلام سے یا مسجد سے لینا دینا نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی صحابہ کو بھیج کر اس مسجد کو گرا دیا اور اس کے سامان کو جلوا دیا۔ تو یہ وہ مسجد ہے جس کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں، یہ اللہ اکبر۔ ابو عامر ایک شخص ہے منافق، اور اس کے بیٹے ہیں حنظلہ، اللہ اکبر، جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ابو عامر منافق، اس نے یہ مسجد کے سارا ذمہ دار وہ تھا، اور ان کے بیٹے ہیں پکے صحابی، مخلص صحابی، جو احد کے اندر شہید ہوئے، جن کو فرشتوں نے غسل دیا، ان کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں باپ اور بیٹے کا فرق، اس لیے کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا،
بیٹا خود اپنا ذمہ دار ہے، باپ خود اپنا ذمہ دار ہے، ہر ایک کو اسے کیے کا عمل ملے گا، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ ابو عامر جو تھے یہ مدینہ کے منافقین کا بڑا سردار تھا، تو یہ اصل میں عیسائی ہو گیا تھا، پہلے مشرک تھا بعد میں عیسائی ہو گیا، اور پھر اس نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ، اس کی اتنی ضرورت تھی کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور سے آ کر باقاعدہ مباحثہ کیا کہ مجھے آپ بتائیں، ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھانے والا اور کون ہو سکتا ہے، لیکن اس کی سمجھ میں بات نہیں ہے، اس نے کہا جی مجھے تو سمجھ نہیں آئی، اور اس موقع پر اس نے ایک بات کی، کہا اور یہ کہا، یعنی خدا نہ خاصہ معاذ اللہ حضور کو جھوٹا کہنا چاہا، اور اس نے یہ کہا کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اللہ کرے وہ بڑی دور مدینے سے سفر میں بری حالت میں مرے۔ تو اللہ نے پھر ایسے ہی کیا، تو یہ پھر یہاں سے یعنی چلتے چلتے گھر والوں کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو گئے، پھر یہ شام شفٹ ہو گیا، شام کے علاقے میں چلا گیا، اور وہاں جا کر اس نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دیں، کیسے روم کے ساتھ مل کر، اس کی فوجوں کے ساتھ مل کر، اور مدینہ کے منافقین سے کہا کہ تم ایک مرکز بنا لو جہاں پہ تم جمع ہوا کرو گے، میں وہاں پہ تمہیں پیغامات بھیجا کروں گا، اور جب کیسے روم کی فوجی آئیں گی تو وہاں تم ان کی ہیلپ کرنا۔ تو اسی حالت کے اندر یہ وہاں پہ بیمار ہو کر ذلیل ہو کر یعنی شام کے اندر ہی مر گیا، اور اس کی اپنی دعا خود قبول ہو گئی، یعنی کہا تھا کہ جو بھی اب خود دعا کر کے گیا تھا تو اللہ نے بتا دیا کہ ان میں سے جھوٹا کون ہے۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں اللہ کی شان دیکھے کہ ان کے بیٹے جو ہے پکے مخلص صحابی، جن کے بارے میں اللہ نے فرشتوں کو اتارا اور انہوں نے ان کو غسل دیا، اس لیے کسی کو بھی یہ نہیں کہا جیسا فلاں کا بیٹا ہے یا فلاں کا باپ ہے، نہیں، جس کا جو عمل ہے وہ اسی کے مطابق ہی اس کو اجر ملے گا۔ تو اللہ نے فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، جنہوں نے یہ مسجد بنائی ہے مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے، وکفرا، اور اپنے کفر کو واضح کرنے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوانے کے لیے، تفریق ڈلوانے کے لیے، وارصادا لمن، اور ایک مسلمانوں کے خلاف ایک گھات قائم کرنے کے لیے، ایک وہاں پہ ایک سینٹر قائم کرنے کے لیے، حارب اللہ ورسولہ من قبل، ان لوگوں کے لیے جو اس سے پہلے اللہ رسول کے ساتھ جنگ کر چکے ہیں، تاکہ انہیں ایک سینٹر وہاں پہ میسر ہو جائے اور وہاں پہ وہ مل کر بیٹھا کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَادْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ، یہ لوگ بھی آپ کے پاس آئیں گے، یعنی اس طرح کے لوگ بھی آپ کے پاس آئیں گے اور یہ قسم کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ تو سوائے اچھائی کے کچھ نہیں تھا، ہم تو اچھائی چاہتے تھے اس سے۔ فرمایا واللہ یشہد، اللہ یہ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، کہ یقیناً یہ جھوٹے ہیں، اس لیے ان کو جلا دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے۔ جب وہ مسجد جلائی گئی تو وہ ظاہرہ وہاں پہ جگہ تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ تم یہ جگہ لے لو، وہاں پہ اپنا مکان بنا لو۔ اس نے کہا جی کہ میں تو ایسی جگہ پہ مکان نہیں بناتا جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہو، میں کہاں پہ ایسے مکان، مجھے تو آپ معافی دے دیں، میں نہیں بناتا۔ تو اچھا فلاں میرا ساتھی ہے، کہا کہ اس کو بھی مکان کی ضرورت ہے، اس کے پاس بھی کوئی جگہ نہیں ہے، آپ اس کو دے دیں۔ تو حضور نے اس کو بلایا کہ اچھا تم یہ جگہ لے لو، تو وہ بیچارے ضرورت مند تھے، انہوں نے لے لی، لیکن ساری عمر ان کے گھر میں بچہ نہیں پیدا ہوا، اور بلکہ وہ کوئی مرغی کوئی جانور رکھتے تھے وہ بھی مر جاتا تھا۔ اس کے بعد پھر تب سے لے کر اب تک جو ہے وہ جگہ خالی پڑی، یعنی اگر آپ قباء کے پاس جائیں اس بستی میں ڈھونڈیں تو مقامی لوگ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ وہ جگہ کہاں پہ، اس پر بعد میں کچھ نہیں بن سکا۔ تو جہاں پہ اللہ کا غضب نازل ہو پھر صورتحال یہ ہوا کرتی، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔